بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بھی اچھا عمل بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ضرور در ضرور اپنے ہر اچھے عمل کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے تاکہ وہ عمل اپنی حقیقت کو پہنچے، اپنی اصل کو پہنچے، اس کے اصل نور و تجلیات ہمیں نصیب ہوں۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا تیسرا دن حریم دل محفل۔ اس محفل کا نام جو ہم نے حریم دل رکھا ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ اور راز ہے۔ جیسے پوری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر غاریں بنائی ہیں جو کہ ازل سے انسان کے رہنے کے معاملات وہاں پر رہے۔ انسان نے اپنا آغاز ان غاروں میں سے اپنی رہائش کو رکھا وہاں پر۔ حضرت انسان وہاں سے شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا آج ان معاملات کو پہنچا ہے۔ جیسا اس پوری کائنات کے اندر رہنے کے لیے غاریں ہیں اور پھر غاروں میں حضرت انسان رہا، ویسے ہی اس کائنات کبیر، اصل میں یہ جو ہمارے ارد گرد ہمیں جو نظر آتی ہے یہ کائنات صغیر ہے، چھوٹی کائنات ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو بندہ مومن کے قلب میں جو ہستی سماتی ہے تو وہ کائنات کی سب سے بڑی، اس کائنات کی اصل وہی ہے۔ یہ کائنات اسی کی خلق کی ہوئی ہے، تو اس کے نور و تجلیات جہاں پہ سماتے ہیں وہ کائنات بڑی ہے۔ یعنی کہ حضرت انسان کائنات کبیر ہے، اور اس حضرت انسان کے پورے وجود کائنات کبیر میں جو قلب ہے یہ اس کی غار ہے، اور اس غار کے اندر ایک راز ہے۔ یہ حریم ترین جگہ ہے، یہ چھپی ہوئی سب سے پاکیزہ جگہ ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ حریم دل، ساتھ میں سورہ کہف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی ذات کے سب سے پاک کلام کو پڑھنے کی ہمیں ہر روز توفیق مل رہی ہے۔ ہم اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس کا بہت فضل کرم۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق ہر روز دے۔ اب میں دعوت دوں گا نائلہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ نائلہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیں ذرا تاکہ میں آپ کا مائک آن کر دوں۔ جی ماشاءاللہ، شروع فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا اجر دے، اللہ پاک ان کے زبان میں، ان کے کلام میں، ان کے ذہن اور وسعت و شعور میں سب میں برکت عنایت فرمائے، آمین۔ تو ماشاءاللہ سے ہماری بہن نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ کاف آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ آج ہم نے یہ 3 آیات مبارکہ سنی اور ان کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ سے ہم نے سن لیا۔ اب ہم ان آیات مبارکہ کی شرح کی طرف، ان آیات مبارکہ کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے کل کے لیکچر کو تھوڑا سا اس کے ساتھ انٹر لنک کریں تو ہم اور زیادہ اچھے انداز میں اس کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تاکہ تھوڑا سا ذہن اور شعور بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں کہ ہم کیا بات پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر وہ قلب جس کے اندر شکر گزاری کے معاملات اتر آتے ہیں تو وہ مقام ابدیت تک پہنچتا ہے، وہ اعلیٰ ترین قلب بنتا ہے، اور جو اعلیٰ ترین قلب بنتا ہے وہ صرف اور صرف کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے، آپ کی توجہات سے بنتا ہے، کیونکہ اصل میں ہر چیز، ہر رنگ، ہر فیض، ہر برکت، ہر علم کا منبع و مرکز کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ ایک کتاب اتاری ہے جس میں کوئی کچھ ہی تضاد نہیں ہے۔ حضور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناتے ہیں کہ اس کتاب سے ڈیویٹ نہ کیجیے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ معاملات سے ڈیویٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ قلبی، ذہنی، ظاہری ہر طرح کے انتشار میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہ اجر عظیم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب قرآن سے ڈیویٹ کرنے والے لوگ جو تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے، کس وجہ سے، اور کون سے معاملات تھے، اب اگر آپ غور کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر گفتگو پیارے انداز میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کریم سے ان کو ڈر سنانا ہے۔ کن لوگوں کو ڈر سنانا ہے؟ اس وقت کے مشرکین کو جن لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کا بیٹا۔ یا اس وقت نا بہت سے مشرکین لوگ ایسے تھے جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں، اور جو دوسرے لوگ تھے جن کے متعلق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا جنہوں نے شروع کر دیا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلا شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے کتاب میں سے، آپ نے یہ جو ہم نے قرآن کریم جیسی خوبصورت کتاب، یہ جو قرآن کریم جیسا اعلیٰ ترین معاملہ آپ کو عطا کیا ہے، اس معاملے سے
آپ نے ان لوگوں کو ڈر سنانا ہے تاکہ یہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، تاکہ یہ لوگ، یہ جو اپنے اندر انہوں نے اپنے ذہن و شعور کو شرک سے بھر رکھا ہے، اس شرک سے باہر آ جائیں، ان کو آپ نے ڈر سنانا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو شرک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے نا اپنے ان کو ڈر سنائیے، ان کو سمجھائیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ تو احباب، اگر اس آیت مبارکہ کے اوپر اگر ہم غور کریں، اگر ہم اس پہ تدبر کریں، تو آج کے دور میں بھی یہ شرک موجود ہے، آج کے دور میں بھی یہ شرک موجود ہے۔ بھلا کیسے؟ آج کے دور میں لوگوں نے اپنے وجود کے اندر بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کے بت بنا رکھے ہیں۔ کون کون سے بت ہو سکتے ہیں؟ وہ علم کا بت ہو سکتا ہے، وہ مال کا بت ہو سکتا ہے، وہ اقتدار کا بت ہو سکتا ہے، وہ خواہشات کا بت ہو سکتا ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی خواہشات کو معبود بنائے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم کو معبود بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے علم پہ بڑا ناز ہوگا، ہر وقت اسی علم کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اقتدار کو معبود بنائے بیٹھے ہوں گے۔ تو صرف شرک یہ نہیں کہ جو اس وقت ایک ظاہراً شرک تھا، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام آنے والی کائناتوں تک کے تمام علوم کو یکجا کیا ہوا ہے۔ میں جیسا کہ آپ سے عرض کر رہا تھا کل کہ مجھ سے کسی نے اس دن پوچھا کہ یہ جو لفظ تصوف ہے، اس تصوف کی جو ایک دو نقطے ہیں، ان کا کیا راز ہے؟ ان کے اندر کیا کوئی راز پوشیدہ ہے؟ اس کو کیوں تصوف رکھا گیا؟ اس کا نام تصوف کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس پہ غور و تدبر کا موقع دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس پہ غور کرنے کے معاملات عطا فرمائے، تو ایک نقطہ عیاں ہوا کہ تصوف کا جو آغاز ہے یہ دو نقطوں سے ہوا، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ فے کے ایک نقطے پہ ہوا۔ تصوف کا جو آغاز ہے وہ دو نقطوں والی تے سے ہوا، اور اس لفظ کا جو انجام ہے وہ فے پہ ہوا۔ دراصل تصوف کیا ہے؟ تصوف دراصل اگر دیکھا جائے نا، تصوف اسی ایک آیت مبارکہ کی پیچھے ساری کی جانے والی کوشش کا نام ہے۔ پورا قرآن کریم آپ کو اس ایک آیت مبارکہ کے اوپر عمل پیرا کرانے کے لیے ہدایات دیتا رہتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اب تصوف کے دو نقطے یعنی کہ دوئی، اللہ اور اللہ کے علاوہ جو ہم نے قلب و باطن شعور میں اللہ کے علاوہ جو معبود بنائے ہیں، اس دوئی سے نکل کر فے کی ایک نقطہ یعنی کہ وحدانیت تک کا جو سفر ہے، وہ اللہ کی ذات تک، توحید تک پہنچنے کا جو سفر ہے، یہ دراصل تصوف ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ جو دوئی اختیار کر رکھی ہے، یہ اللہ کے علاوہ جو معبود، اللہ کے علاوہ جو آپ نے محبود اپنے قلب و شعور میں، ظاہر میں، باطن میں بنا رکھے ہیں، ان کو توڑیے اور اللہ کی توحید کا سفر کیجیے، اللہ کی توحید تک پہنچیے۔ قرآن کریم اس قدر کنزیکٹو بک ہے، قرآن کریم کی آیات اس قدر کنزیکٹو ہیں کہ اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے تو اللہ کا نور اس قدر چھن چھن کے آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا کہ آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ اب آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی، اب آپ کو یہ سمجھ آئی نا، آج یہ سمجھے آپ
کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ دیکھیں نا، یہ صرف کتاب کوئی مشرکین کے لیے تو یہ آیت نہیں نہ اتری، یہ تو کتاب تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اپنے نفس کو ڈر سنانا ہے، ہم نے یہ چیز جان لینی ہے۔ ہم نے کون سے معبود بنائے ہوتے ہیں؟ اکثر میسج آتا ہے جی میرا جی رزق بند ہو گیا، کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، یہ نہیں ہو رہا، میری دکان نہیں چل رہی، میرا فلاں معاملہ اگلے نے روک دیا، فلاں یہ ہو گیا۔ بھائی رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو میری ذات پر اس قدر کامل یقین رکھ، میری توحید تک پہنچ۔ میری توحید یہ ہے کہ میری ذات ہی کو ہر ایک چیز کا منبع و مرکز جان، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور آپ کس چیز کے اندر الجھے ہیں؟ یہ ہو جائے لوگوں سے، یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ ہو جائے گا۔ بھائی نکل آؤ اس چیز سے۔ مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی توحید کامل نہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر الجھے ہیں، آپ رزق کے معاملات میں الجھے ہیں، آپ دوسرے معاملات میں الجھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ توحید کامل کے اول نقطے کو نہیں پہنچے۔ اور قرآن کریم آپ سے کیا چیز چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز سے ہٹ کر ہر چیز کے پیچھے محور و مرکز اللہ کی ذات کو بنائیں۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے اتنا پسند آیا نا، آج یہ شعر میں پڑھ رہا تھا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ کہ آپ جب تک اپنے قلب کے اندر ہر چیز کو یکتا کر کے اللہ کی توحید کے ساتھ نہیں نہ جڑتے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، پھر آپ وہ چمکتا ہوا سورج بن جائیں گے جو پوری کائنات کو بھی روشنی دے سکتا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اگر آپ کی ذات اتنے ٹکڑوں میں بکھری رہی، کبھی کس معاملے میں بکھری رہی، کبھی کس معاملے میں، کبھی کس خواہش سے، کبھی کن معاملات میں آپ اپنی ذات کو الجھاتے رہے، تو پھر نہیں کام بنے گا، پھر نہیں ہونا کچھ۔ آپ نے اپنی ذات کو اللہ کی توحید میں غرق کرنا ہے۔ ہر چیز کا محور و مرکز اللہ کی ذات کو جب تک آپ نہیں جانیں گے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہے، اس کا کام نہیں بن سکتا۔ اور اللہ جب چاہتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات، اگر آپ کی توحید درست ہو گئی، میں خدا کی قسم اٹھا کے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ پہ کامل یقین کریں گے، مالک آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دے گا، ایسے ایسے معاملات دے گا، ہر چیز وہ آپ کی جھولی میں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ آپ کو خورشید مبیں بنائے گا، وہ آپ کو بنائے گا خورشید مبیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ چاہے گا کہ اب میرا یہ بندہ جس راز کو پا گیا، اس نے اپنے وجود میں سے جس چیز کو پا لیا، اب یہ دوسروں تک پہنچے۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ یہ ہے قرآن کریم کا پہلا نقطہ، کہ اللہ چاہتا ہے اس کتاب مبین سے جو چیز پالو، وہ توحید کا نقطہ پالو، وہ توحید پالو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا ہی خوبصورت دوسری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ انہیں اللہ کی ذات و صفات کا کچھ علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو۔ سبحان اللہ! کہ کتنی ہی بڑی بات ہے یہ جو منہ سے نکالتے ہیں، جو نکلتی ہے ان کی منہوں سے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن کی آیات مبارکہ آپس میں ایسی جڑی ہیں، ایسے خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے اندر پروئی ہوئی ہیں، کہ آپ جیسے ہی اگلی آیت مبارکہ کی طرف آئیں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک نیا جہاں کھول دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کون سے ایسے بندے ہیں جو میری توحید کا جام پیئیں گے، کون سے ایسے بندے ہیں جو اپنے قلب میں سے دوئی کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو دوئی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں الجھائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں، علم نہیں۔
हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो इल्म वाले हैं, जो इल्म रखते हैं, और वो लोग जो कि इल्म नहीं रखते? ना, नामुमकिन नहीं। जिसको इल्म मिला, जिसको मारिफत मिली, जिसको इल्म की हकीकत मिली, वो कभी भी दुई का शिकार नहीं रहेगा, वो कभी भी दुई में नहीं पड़ेगा, वो हमेशा तौहीद के जाम पिएगा। जिसने हकीकी इल्म पाया, अब हकीकी इल्म क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, ये तीन दर्जे हैं इल्म के। इल्मुल यकीन ये होता है कि आप तक एक शख्स ने इल्म पहुंचा दिया, आपको कुछ अल्फाज मिले जिन्होंने आपके शऊर को झंझोड़ा कि आप ये गलत किसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब आप इस शऊर को जब झंझोड़ा गया, उस शऊर के झंझोड़ने पर आपने उन अल्फाज को अपने कल्बो बातिन में उतारा, अपनी जान रगो जहां का हिस्सा बनाया और उस पर अमल पैरा हो गए। अब आप उस चीज पर अमल पैरा हुए। जैसे ही आप उस चीज पर अमल पैरा हुए, तो उस अमल पैरा होने के नतीजे में फिर एक इल्म आएगा। जब आप उस पर अमल करेंगे ना, फिर आप उससे सीखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। वो जो इल्म आएगा वो असल में हकीकी इल्म होगा। इल्मुल यकीन ये था कि आपको किसी ने बताया कि अल्लाह की जात के साथ जब इंसान दुई खत्म करता है, तो मालिक उस पे कायनातें जो है वो अया कर देता है। आप उसके ऊपर अमल पैरा हो गए, तो फिर कुछ लम्हों में आपने उसका एहसास किया, आप उस पे अमल पैरा हुए, उसकी कुछ तासीर आपके ऊपर उतरी। फिर जब वो अया हुआ मामला, तो आप हक्कुल यकीन को पहुंचे और आपको पता चला कि हाँ, वाकई जो इल्म है, जो मारिफत है, जो पहचान है, यही सब कुछ है। और ये पहचान कैसे होती है? मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, मन आरफा नफ्सहू फिल फना फकद आरफा रब्बहू बिल बका। इंसान जब अपनी जात के अंदर मौजूद अपनी बुराइयों को जानना शुरू करता है, अपनी कमी कुजी कोताहियों को जानना शुरू करता है, यही कमी कुजी कोताहियां, ये जो है, यही अल्लाह सुब्हाना ताला की दुई है। ये जो चीजें जिन जिन की वजह से हम अल्लाह से दूर होते हैं, वही असल में हमारे माबूद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इल्म के गुलाम होते हैं, कुछ लोग होते हैं इक्तदार के गुलाम होते हैं, कुछ लोग होते हैं माल के गुलाम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी हुबे जाह के गुलाम होते हैं। बेशुमार हमने अपने अंदर जो बुत बनाए हैं। अब आप जितना अपने अंदर के बुतों को जानते जाएंगे, ये कैसे जानेंगे? ये कुरान करीम के जरिए से जानेंगे, इल्म के जरिए से जानेंगे, मारिफत के जरिए से जानेंगे। और जैसे जैसे आप इनको जानते जाएंगे और अल्लाह के लिए इनको फना करते जाएंगे, इनको छोड़ते जाएंगे, अल्लाह से बार बार तलब करेंगे, मालिक मुझे इन चीजों में से निकाल, मालिक मुझे इन चीजों में से निकाल, मालिक मैं इन चीजों में से निकलना चाहता हूं। तो अल्लाह की जात जब करम करती चली जाएगी, तो फिर क्या होगा? मन आरफा नफ्सहू, ये होगा, आपको अपनी नफ्स की पहचान होगी। तो फिर क्या होगा? अल्लाह सुब्हाना ताला की हकीकी पहचान हो जाएगी। फिर आप इस हकीकत को पहुंच जाएंगे। आप जब तौहीद का जाम आपको मिलेगा ही तब, जब आप इल्म लेंगे, जब आप मारिफत लेंगे, और मारिफत लेने के बाद आपको तौहीद की हकीकत मिल जाएगी। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता, वरना इसकी गहराई में जाए तो कायनातें यहीं पर हैं। अब ये देखें, असल में इंसान, ये जो हम अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, जिक्र कल्ब की बात करते हैं, ये कुछ लम्हे हम दुनिया से हटकर अल्लाह की जात के लिए जो बैठ जाते हैं, हट जाते हैं पीछे, कुछ ख्वाहिशात, दुनिया हर चीज को रोक के पीछे होके अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए बैठ जाते हैं। यही कोशिश है। इसी तरह से इल्म लेना, ये आप इल्म ले रहे हैं, फिर हम इसकी अमल की भी कोशिश कर रहे हैं, तो यही कोशिश है जो हमें तौहीद के जाम तक लेके जाती है, जो हमें कसरत से वहदत का सफर कराती है। ये असल में, ये जो कसरत से वहादत का सफर है, इसके लिए जिस चीज का जरूरी होना है वो है इल्म, मारिफत। इल्मा बाज जे फकर कमावे, वाह क्या बात है सुल्तान साहब। आप फरमाते हैं, इल्मा बाज जे फकर कमावे, काफिर मरे दीवाना हो।
آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس علم نہیں، معرفت نہیں، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، اس کو کوئی فہم دینے والا نہیں، کوئی اس کو انڈرسٹینڈنگ دینے والا نہیں، تو وہ کافر یا دیوانہ ہو کے مرے گا بھائی، اس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی راستہ۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، وہ انکار کر دے گا، وہ اس راستے کا انکار کر دے گا، وہ ان چیزوں سے ہٹ جائے گا، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے گا، یا وہ اپنا عقل و خرد قربان کر دے گا، ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی توحید کے جام پیئیں، ہم کثرت سے وحدت کی طرف آ جائیں۔ یہ پورا تصوف کا سفر کثرت سے وحدت کا سفر ہے، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب انسان علم اور معرفت لے گا۔ اچھا، یہاں تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ کثرت میں مبتلا ہے، دوئی میں مبتلا ہے، یہ سارے کے سارے سراسر جھوٹ میں مبتلا ہے۔ بے شک ایک شخص ہے وہ دوئی کے اندر مبتلا ہے، اب وہ چاہے ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی جانیں، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں بہت نیک شخص ہوں، لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھنے آتا ہوں، وہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ میرا نام بڑا ہو، اچھا عمل کرتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، علم اس کے پاس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں واہ جی بہت بڑا عالم ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے اس کے پاس سب کو، وہ کر سب کچھ رہا ہے، لیکن اس کے قلب میں دوئی ہے، اور کس کے قلب میں دوئی ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دوئی تبھی ختم ہوگی جب وہ علم لے گا، اللہ کے لیے لے گا، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوگا، اور عمل پیرا ہونے کے بعد جب اس کو اصل حقیقت ملے گی تو وہی توحید کے جام ہے جو وہ لے لے گا۔ اب میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، قربان جاؤں اس مالک پہ کہ کس قدر وہ خوبصورت ذات ہے، اور اس میں یہ کلام ہمیں دیا، اور یہ ہمارے لیے یہ خوبصورت آیات مبارکہ ہمارے لیے کھولی، اور پھر ہمیں سب سے بڑا اس کا کرم کہ ہمیں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور فیض عنایت کیا کہ ہمیں اس نے ہمارے اوپر یہ علم بھی کھولا۔ اب آگے سمجھیے گا، سنیے گا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، اب سمجھیے گا اب کیا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہوئی، جس نے علم حاصل کر لیا، جس کی ذات میں علم کی حقیقت اتر آئی، جس کی ذات میں علم کی اصل اتر آئی، اب جس کی ذات میں علم کی اصل اور حقیقت اتری، اور جس کو علم کی حقیقت کے بعد توحید کے جام مل گئے، اب وہ کیا بنے گا؟ اب اس کے اندر کون سا ایسا وصف ظاہر ہوگا جس سے آپ پہچان جاؤ کہ اس بندے کو علم معرفت مل چکا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے قلب کے اوپر کرم کر دیا، اس کو دوئی سے، اس کو کثرت سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدت تک لے آیا ہے۔ سنو اس کے اندر کیا چیز ایسی ہم ظاہر کریں گے، آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ تو کیا آپ فقط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر یہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر، افسوس کرتے ہوئے؟ ہے میں قربان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کو علم معرفت ملا، جس شخص نے توحید کے جام پیے، اس کے اندر، اس کے قلب کے اندر اللہ اپنے کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیض مخلوق کے لیے ڈال دے گا، وہ مخلوق کی اصلاح کا فیض لیے ہوئے ہوگا، وہ لوگوں کے لیے ان سے زیادہ متفکر ہوگا، وہ ان سے زیادہ ان کی فکر کرنے والا ہوگا، اس کی ذات میں دوسروں کا جو درد ہے وہ دوسروں کا درد محسوس کرنے والا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس انسان کے اندر یہ درد ہوگا، میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ جو غلط راستوں پہ چل پڑی ہے، یہ جو آج کے دور کے اندر اس نے بھلا دیا اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، تو اس کے اندر یہ درد ہوگا، وہ چاہے گا کہ کسی طرح سے میں لوگوں کے لیے کچھ کروں، کسی طرح سے میں لوگوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تک لے آؤں۔ کیوں؟
یہ اصل میں حضور ہی کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب حضور کو یہ تمام علم معرفت دیا، ہم نے اپنی توحید کے جام پلائے، تو حضور کی قلب کے اندر اس قدر درد تھا، وہ ہر ایک کے پاس جاتے، ان کی چوکوں پہ جاتے، ان کے گھروں میں جاتے، جہاں جہاں وہ جاتے لوگ آپ کو دھتکارتے، نعوذ باللہ کیا کچھ کہتے، آپ پہ الزامات لگاتے، آپ پہ ظلم کیے جاتے، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن آپ پھر بھی کبھی بھی اپنے اس عمل سے باز نہ آئے۔ آپ نے ہمیشہ ان کے لیے فکر کی، ہمیشہ کے لیے انہیں یہ چاہا کہ یہ لوگ اصلاح کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ یاد کریں وہ واقعہ جب آپ کے چچا جان حضرت عبد المطلب کے پاس تمام وہ لوگ قریش اور وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں عبد المطلب ٹھیک ہے، ساری بات پہلے ٹھیک تھی، اب آپ کے بھتیجے نے سر عام لوگوں کو راہ حق کی دعوت دینا شروع کر دی ہے۔ اب اگر ہم آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی سفید داڑھی کا احترام کرتے تھے، اب اگر یہ معاملہ ہوا نا، ہم آپ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہمارا معاملہ بہت آگے چلا گیا، اب ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ معاملہ ہوا۔ کریم محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو چچا جان نے کہا اے میرے بھتیجے سن، آج قریش کے لوگ میرے پاس ہیں، وہ مجھے سردار مانتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آج ان کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے مجھے کہا ہے ایسا ایسا کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کھلے عام کیا تو اب ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بھتیجے یار تم کچھ دنوں کے لیے نا یہ جو تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یہ جو کھلے عام تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو نا، یہ کچھ عرصہ کے لیے روک دو۔ اس وقت کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا محرم صرف واحد آپ کے چچا جان تھے۔ ایک ہی شخص تھا پورے مکہ کے اندر جو آپ کی ذات کا محرم تھا، جو آپ کے قریب تھا، اور تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہے وہ لمحہ کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحان سے لہجے میں آپ نے کہا، جیسے انسان ٹوٹ جاتا ہے نا روحان سا لہجہ، اس لہجے میں آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان مجھے میرے اس اللہ کی قسم، مجھے اس میرے مالک کی قسم جس کی دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دینا تو خدا کی قسم محمد اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، میں اپنے اللہ کی ذات کو اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ میں اللہ کی بات کرنا روک دوں۔ قربان نہ جاؤں اس حبیب پہ جس کا اس قدر اعلیٰ معاملہ، اس قدر۔ تو چچا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ بھی رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا بھتیجا بس، آپ کا وہ خون جوش میں آیا، آپ نے کہا بھتیجا اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں کو میں دیکھوں گا کون تیرے پاس آتا ہے۔ یہ ہے ہمارے، ہمیں تو کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بس جی اب آئندہ کے بعد کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمارے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے کتنے غم سہے، کتنا کچھ سہا، ہم تو چھوٹی سی باتیں نہیں سہ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ اس آیت مبارکہ سے ایک چیز جو سب سے اہم ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معرفت کھول دیتا ہے، جس پر اپنا علم کھول دیتا ہے، جس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، جس کو اپنی ذات کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، تو وہی شخص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ توحید کے جام پلاتا ہے، جس کو مقام ابدیت تک اللہ لے کے جاتا ہے، وہ وہی شخص ہوتا ہے۔ وہ وہی شخص ہوتا ہے جو کثرت سے وحدت کا سفر کر لیتا ہے، وہی شخص ہوتا ہے جو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتا ہے، وہی شخص ہوتا ہے جو ملکوت، جبروت، لاہوت، ہر ایک جو اللہ کے عالمین کو طے کرتا ہوا اللہ کے لاہوت اور اللہ کے کرموں تک چلا جاتا ہے، اس کی روح ہر لمحے اللہ کے وصال میں رہتی ہے۔ وہ شخص وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا بے انتہا کرم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر
अल्लाह के हबीब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्द पैदा हो जाता है। वो मखलूक की मोहब्बत, वो चाहता है कि मैं अब हबीब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के ऊपर काम करूं। आपकी और आपका मिशन क्या है? आपका मिशन यही है यार, अपने दायरे में कुछ तो देखे ना। अब हर एक शख्स हमारी तरह इस तरह से एक महफिल सजा के शायद वो ना बैठ सके, लेकिन वो लोगों तक पैगाम तो पहुंचा सकता है, किसी दूसरे को यहां तक ला तो सकता है। भाई जिसकी जितनी इस्तेदाद है वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम तो कर सकता है, वो इस काम में मददगार तो हो सकता है। तो ये है असल में, ये है हकीकत। जिसको हकीकत मिली वो ये चीजें। तो आज क्या हमारा ये जो दर्स है, आज का जो हमारा ये जो ये 3 खूबसूरत आयात मुबारका की जो हकीकत है, वो हकीकत यही है, इल्म मारिफत। जिसको इल्म मारिफत मिला वही तौहीद तक पहुंचा, और जो तौहीद तक पहुंचा उसकी जात के अंदर मोहब्बत रसूल जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरी। और उसी मोहब्बत का फैज ये है कि वो मोहब्बत फिर उम्मत के लिए उभरी, वो उम्मत की इस्लाह के काम पे लगा। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यही कुरान का पैगाम है। तुम वो उम्मत हो जो दूसरों की खैर के लिए पैदा किए गए। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, तुम ही वही उम्मत हो। तो तुमने ये सारा मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये समझ लिया, हमने ये जान लिया। अब से हम ये जो इल्म ले रहे हैं, इस इल्म को अपनी जात के ऊपर अमल में लाइए। अपने अंदर से दुई अल्लाह के, ये जो अल्लाह की जात के साथ हमने शरीक बनाए हुए हैं, ये जो हम लोगों को माफ नहीं करते, ये जो हम लोगों के बारे में बदगुमानियां करते हैं, ये जो हमने अपने अंदर अपने आप को कुछ समझ लिया है, ये जो हम माल जमा कर करके रखते हैं, ये जो हम सारे मामलात करके हम समझते हैं कि हम ही इन चीजों के मालिक हैं, इस मालकियत से बाहर आइए। सबसे बड़ा इंसान के अंदर जो फतूर आता है ना, वो खुद को मालिक समझ लेता है। वो इल्म का मालिक, मैं इस चीज का मालिक हूं, मैं इस माल का मालिक हूं, मैं इस इक्तदार का मालिक हूं, मैं इन तमाम चीजों का मालिक हूं। जब तक इसके जहन से ये नहीं निकलता कि मैं मालिक नहीं बल्कि ये मुझ पर, तौहीद तभी मुकम्मल होगी जब आप ये जानेंगे कि भाई ये सारी चीजें मुझे अल्लाह की अता करता है, ये मुझे अक्ल और शऊर अल्लाह ने दिया, ये मुझे इल्म अल्लाह ने दिया, ये मुझे फहम अल्लाह ने दिया, ये मुझे माल अल्लाह ने दिया, ये मुझे अनायात मुझ पे अल्लाह। जब तक आप इस चीज को जानेंगे नहीं, किसी सूरत मुमकिन नहीं कि आप तौहीद के जाम पिए। अपनी जात पर हर लम्हे अपनी जात को देखते रहें, खुद को कहें मैं गलत, मैं गलत। अपनी जात की इसलाह, अपनी जात की इसलाह, इस इसलाह के प्रोसेस में आएंगे, तौहीद तक पहुंचेंगे। तौहीद तक पहुंचेंगे तो फिर जरूर मखलूक का काम भी अल्लाह सुब्हाना तआला लेगा। यही है फना से बका, यही है कसरत से वहदत, यही है दुई से अहद। इंसान किसी भी सूरत इस मामला तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो इल्म न ले। इल्म लेगा तो कसरत से वादत में आएगा, दुई से अहद में आएगा। यही शख्स होगा जो मकाम में फना से बका में उतरेगा। यही शख्स होगा जो शुक्रगुजारी करते हुए मकाम में अबदियत तक पहुंचेगा, और फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे काम लेगा। उसके कल्ब में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो नूर डाला है, अल्लाह उस नूर को तमाम कायनात तक फैला दे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला आपके और मेरे लिए इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। ये सिर्फ फकत बातें न रहें, हम इन चीजों को अपने कल्ब के ऊपर उतार कर इस पर अमल पैरा होने वाले बन जाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत पेश करूंगा, अगर आरजू फारूकी हमारे दरमियान मौजूद हैं तो माशाअल्लाह से वो हमें एक नात मुबारक सुनाए, फिर हम इंशाअल्लाह ताला जिक्र करते हैं। जी माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जरा थोड़ा सा आपकी आवाज कम आ रही है अर्जू, थोड़ा सा करीब करके और इंशाल्लाह आप पढ़ें। माशाअल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, अब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू फरमाइए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ ننھا ساصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا ساصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا
کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں شکروں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بول بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جیسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے ماشاء اللہ۔ ذکر کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ آج ہم ایک تو ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آج آپ کو ایک بہت اہم معاملہ کرایا جائے گا جس کو ہم نقش وجودیہ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت کرم کے معاملات ہیں۔ تو کل پہ اترا کے آج آپ کے قلوب و اذہان پہ نقش کیا جائے اللہ کا نام، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، احسان فرمائے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود تو نہیں ہے جس کو ابھی تک ذکر کا طریقہ کار نہ پتا ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے تو میسج لکھ دے، تاکہ پھر ہم اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم خواجگان جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن چھوڑ کے کر لیا کریں گے، کیونکہ پھر اس میں ذرا تھوڑا سے معاملات آج ذکر کر کے محفل کو ہم مختصر کریں گے ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، چلیں میں عرض کر دیتا ہوں پروین، وہاں پہ آپ جو اپنا بھیج دیجئے انشاءاللہ۔ ختم خواجگان کی، ہمارے خواجگان کا جو فیض ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ذکر میں دے دیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا ماشاءاللہ۔ تصویر بھیج دیجئے فرحین یہاں پہ گروپ کے اندر، میں تھوڑا سا ذکر کا طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سب ایک تصویر ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ نے اس تصویر سے انشاءاللہ ذکر کے طریقہ کار کو تھوڑا سمجھ لینا ہے، اور اس طرح سے ہم ذکر کی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے ماشاءاللہ۔ ابھی مزید کو میسج نہ کریں، اسی تصویر کے اوپر تھوڑا فوکس کریں آپ کو۔ ہاں وہ ماشاءاللہ یہ افشا والی بات ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس ویڈیو موجود ہے تو وہ ویڈیو ہی بھیج دے۔ اگر یہ اقرا نے بھی اچھی طریقے سے اس کو ذرا زوم کر دیے، وہ اصل میں نا کسی کے پاس اگر ویڈیو موجود ہے
وہ غالباً تھی صحیح، مجھے اب تک میرے پاس، پر کیا فاجی سے سمجھا دیتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سینڈ کر دیں گے، دکھا دیں گے وہ بھی آپ کے سامنے نا ایک وجود کثیف، وجود ظاہری آپ کے سامنے سب کے سامنے تصویر آ رہی ہے، انسان کا وجود ظاہری آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وجود لطیف کی روشنی کے لیے عمل پیرا ہیں، کوششاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجود لطیف یعنی کہ ہماری جو روح ہے اس کو لنک کیا ہے اس وجود ظاہری کے ساتھ۔ تو آپ نے بھی میسج نہیں کرنا تاکہ یہ تصویر سب کے سامنے رہے۔ تو اس میں آپ کو یہ جو تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، اس تصویر کے اندر انسان کی جو ناف ہے، اس ناف سے لے کر ماتھے تک سیدھی جو لائن ہے، اس کو سفیان نے جو ہے وہ مقام نفس کا نام دیا ہے۔ یہ نفس کا مقام ہے۔ تو ہم نے نا جب بالکل تسلی سے بیٹھنا ہے، کسی آرام دہ نشست کے اوپر آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے، تسلی سے سکون والے معاملے کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو پہلے فوکس کرنا ہے کہ آپ کے استاد، آپ کے رہنما، آپ کے بھائی، آپ کے والد، جو بھی آپ ہمارے بارے میں تصور کر سکتے ہیں وہ تصور کر کے آپ نے بیٹھنا ہے کہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے سینے سے اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو اللہ کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے، تمام صوفیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ کی ذات تک وہ پہنچا ہے۔ آپ نے اس تصور کو باندھ لینا ہے، پھر بالکل آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ بیٹھ، سانس کھینچنی ہے۔ آپ نے ناک سے سانس لینی ہے ماشاءاللہ سے، اور ناک سے سانس کھینچ کر آپ نے اس کو اپنے ماتھے تک لانا ہے، ناک سے سانس کھینچنی ہے، ماتھے تک لانا ہے، اور پھر اس سانس کو جب چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ جو اس تصویر کے اندر ایک یلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے، انسان کے پستان سے تقریباً 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 3 انگلیاں آپ کے بائیں طرف۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج ہماری جو لطیفہ قلب کی ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے، گروپ کے اندر ہم وہ شیئر کریں گے، اس کے اندر نا پورا باقاعدہ ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سمجھائی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ نے کیسے کرنا ہے، سانس کھینچنی ہے ناک سے، اور اس کو اٹھانا ہے ناف سے لے کر ماتھے تک آپ نے لانا ہے، اور پھر ماتھے تک روک کر پھر آپ نے اس سانس کو چھوڑنا ہے، اور اس سانس کو ٹکرانا ہے آپ نے یہ جو آپ کو یلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ذرا میری سانس پہ غور کیجئے گا، اب میں سانس لے رہا ہوں، یہ میں سانس، میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑا سر جھکایا، یہ سانس لے رہا ہوں، سانس آپ نے لیتے ہوئے اللہ، اور جب سانس چھوڑیں گے تو ہو، اللہ اللہ، اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، سانس لیا آپ نے، تصور میں کہنا ہے، زبان سے نہیں ادا کرنا، تصور میں کہنا ہے اللہ۔ اب یہ میں سانس لے رہا ہوں اللہ، چھوڑ رہا ہوں، اس طرح سے آپ نے اس ذکر کے پروسیس کو کرنا ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے میسج لکھ دیں، اگر آ گئی ہے تو مجھے بتائیں۔ دوبارہ ارشاد فرما دیں، چلیے ماشاءاللہ۔ آواز سب تک کلیئر پہنچ رہی ہے میری؟ ذرا آواز کے متعلق بتا دیں، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ۔
جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جی آپ نا ذرا ادھر دوبارہ سے تصویر بھیجیے گا، اقرا، اقرا بی بی آپ نے جو بھیجی تھی ابھی، جی ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس تصویر کو آپ دیکھیے گا، بھی یہ جو تصویر آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے، اس تصویر کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک انسانی وجود ہے۔ اب آپ نے اپنے اس وجود کے اوپر یہ جو اس میں لائن لگی ہے نا درمیان میں سے، یہ آپ کی ناف سے لے کر اوپر کی طرف لائن جا رہی ہے ماتھے تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سانس کھینچنی ہے، اپنے ناف سے سانس کھینچنی ہے اور اس کو اپنے ماتھے تک آپ نے لانا ہے، سانس کھینچنی ہے۔ اب یہ میں سانس کھینچ رہا ہوں، بالکل آپ اس ٹائم ذرا تھوڑا سا ریلیکس، یہ سانس آئی، ناف سے اٹھی اور ماتھے تک۔ اب آپ نے یہ تصور میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سانس نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ۔ اب یہ سانس کھینچی اللہ، اب سانس کو میں نے چھوڑنا ہے اور اس کو ٹکرانا ہے، یہ جو آپ کو یلو کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے جب اس کو ٹکرایا تو یہ آپ کا ہوا ہو۔ اب آپ نے جب سانس کھینچی تو آپ تصور میں کہہ رہے ہیں اللہ، اور جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہو۔ اب اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں، تو یہ کیا ہے؟ ہم یہ مقام نفس ہے جو آپ کی ناف سے لے کر آپ کے ماتھے کے درمیان تک، تو ہم اس پہ لفظ اللہ کی تلوار چلا رہے ہیں کہ اس کے اندر کمزوری آئے، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے موجودگی، موجود ہونا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مالک، یہ جو ہمارے قلب کے اندر دوئی ہے، یہ جو آج ہم نے پورا لیکچر لیا کہ ہمارے قلب کے اندر مختلف طرح کے جو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں، مالک وہ ٹوٹ جائیں اور کہ تو اس قلب کے اندر آ کے بس جا۔ اللہ مالک، تو آگے اس قلب میں موجود ہو جا تاکہ مجھے حقیقت میسر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سمجھ گئے، امید ہے کہ آپ سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو انشاءاللہ آج آپ کو جو ویڈیو ہم بھیجیں گے گروپ کے اندر، وہ بہت ڈیٹیل کے اندر ہے، اور اس ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ ضرور۔ آج تو ہم کل کا لیکچر انشاءاللہ یوٹیوب پہ آج ہمارا کل کا لیکچر اپلوڈ ہوگا، کل انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو پھر یہ والا لیکچر ہم کل اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ایک دن کی وہ گیپ آ گیا کل، اصل میں معاملات ایسے۔ جی فرحین ماشاءاللہ، جی لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، آپ کا جہاں پر یہ آپ کی قلب والی سائڈ ہے وہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہے ماشاءاللہ۔ آج جی 5 منٹ کا دیکھیے گا انشاءاللہ، 5 منٹ، جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بالکل آنکھیں بند کریں، سکون سے بیٹھ جائیں، ہر چیز چھوڑ دیں، کائنات کی فکر کو چھوڑ دیں، پہلے اپنے آپ کو فکروں سے آزاد کریں، اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کر کے تھوڑا سا دنیا ہر چیز سے پیچھے ہٹیں۔ کائنات بے شک قیامت آ جائے، جو کچھ ہو جائے، کائنات بڑی ہو جائے، آپ کو لگے ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو جائے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی اور اس ذکر سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا ہاتھ آپ کے سر پہ، ہماری بہنوں کے اور اپنے بھائیوں کے کندھوں پہ ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو اس معاملے تک لے جایا جائے گا جہاں تک ہماری انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، جہاں ہماری بھی استعداد ہے، جہاں ہمارے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر جگہ پہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روح کو پہنچایا جائے گا، بس آپ نے اس فیض اور برکت کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کی توجہ سے ہوگا یہ، آپ اپنی توجہ سے اس کو لیں گے اور پوری توجہ سے۔ جی ہینڈ ریز کر دیں فرحین ماشاءاللہ، جی چلیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، اب ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں سارے احباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اللہ میرا مقصد ہے، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے۔
खाते खाते हम 5 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट और लीजिए, 2 मिनट और जिक्र करें माशाल्लाह, 2 मिनट और जिक्र करें, 2 मिनट बाद बताइएगा फरहीन। खाते मोहतरम 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह। जिक्र को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। अपने सांस को आपने अब बंद करना है। सांस को आपने बंद करना है, नाक और मुंह से बिल्कुल सांस नहीं लेना। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने अपने सांस को बिल्कुल रोक देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सांस को रोक कर
آپ نے اپنے لطیفہ قلب والی جگہ کے اوپر اللہ کے ذکر کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے. سانس روکیے، تصور کیجئے گا ہماری طرف سے اللہ کا نور آپ کے قلب میں اتر رہا ہے. پوری توجہ سے سانس روک کر اپنے لطیفہ قلب کے اوپر اللہ کا ذکر محسوس کیجئے کہ کوئی کہہ رہا ہے بڑی محبت سے، اللہ اللہ اللہ. جیسے کوئی بچھڑا کتنے عرصے سے بعد کسی سے ملا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ. تو یہ محسوس کرنے آپ نے. سانس روکی ماشاءاللہ. ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. آپ ذکر روک دیجئے اور تمام احباب ذرا اپنی کیفیات کے متعلق بتائیے کہ کیسی کیفیت ہے. اب آپ کی ذکر کے دوران کیا کیفیت رہی، ذکر کے بعد کیا کیفیت ہے. اگر کوئی مائک پہ آ کے بتانا چاہے تو بھی ہم ان کا مائک بھی آن کر دیں گے. آپ نے ہینڈ ریز کر دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نقش موجودیہ کی پریکٹس کریں گے. آپ جلدی سے اپنے جو ہے معاملات وہ ذرا بیان کیجیے. عرفات، آنکھ پہ آنسو اور ہلکا سا درد. چلے ماشاءاللہ. محسن دل کی سائڈ اللہ اللہ کی دھڑکن، سینے میں گھٹن اور ہلکا سا درد پہ لرزہ گھٹ. قمیض جسم کی عمارت میں اللہ اللہ کی گونج. لیاقت I feel at the end calmness and peace. good ماشاءاللہ. حضور ایسا لگا کہ میں نہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. نرگس گڈ شاباش. آرزو استاد محترم دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور سکون گڈ. احمد دل پہ اللہ اللہ سر اور پہلے کی نسبت سانس روکنا آسان ہو گیا، زیادہ ٹائم ہو گیا. گڈ. اسد سکون. سہیل میں اندھیرے کمرے میں تھا، ایسا لگا چاروں طرف نور دیکھا جیسے سورج کے نیچے بیٹھا ہوں، آنکھوں میں نمی. ویری گڈ سہیل گڈ شاباش. اینڈ فیلٹ فل آف دا فائر اینڈ ہارٹ. گڈ. یہ لیاقت جی آپ کی طرف توجہات کے ماشاءاللہ معاملات ہیں. فیروزی کلر کا اسم ذات بہت آسمان پر لکھا ہوا، کلمہ طیبہ بھی اسی کلر میں. گڈ. لطیفہ نفس کی برکت ملی ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو آپ نے لکھا ہوا اپنا نام. گڈ شاباش. عائشہ میری سائڈ میں وائٹ لائٹ. گڈ. سرور روکا چل ہی رہتا دل. گڈ ماشاءاللہ. اقرا بہت اچھا، پورے جسم میں تیز وائبریشن. الحمدللہ بہت شکریہ. گڈ. ثنا بہت پرسکون، پوری باڈی میں کچھ الگ دوڑ رہا ہے، پورا وجود میں انرجی فیل ہوئی. ثنا گڈ. سبیحہ کوئی خاص محسوس نہیں ہوا ذکر میں اللہ اللہ کہنے میں. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. بنتے طالب جسم پہ کب کبھی دل گھبرا ہے جیسے رو رہا ہو. گڈ. ٹوکرا نہیں چاہتا تھا ذکر. گڈ. رونا جسم میں ہیٹ. گڈ. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ذکر کرتے محسوس کیا. جی ماشاءاللہ. پوری کائنات ہی ذکر کرتی ہے، تمام کائنات کے فرشتے آپ لوگوں کو. یہ ایسا عالم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نوری نگاہ روشن کرے اس کائنات میں، کیونکہ بہت ساری جگہوں سے لوگ ہمارے ساتھ اس
محفل में मुंसलिक होते हैं और अल्लाह का जिक्र पे अल्लाह के फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं, तो ये पूरा नूर का एक समुंदर इस कायनात पे छाया होता है, जिसमें बेशुमार फरिश्ते, बेशुमार लोग अल्लाह वाले शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अफशान गहरी गर्मी लगी और हाथ से गुजर, गुड। मुकद्दस आंखों में बहुत आंसू, माशाल्लाह, हिफ्ज़ सरूर, गुड। फरीहा, मुझे वाइब्रेशन फील हुई, फोरहेड पे सेंसेशन, गुड। महरीन, मेरे बच्चे भी साथ कह रहे थे मुझे अल्लाह बहुत बड़ा सुनहरी कलर, मेरी बेटी काबा गुंबद खिजरा नजर आया, वेरी गुड। इकरा जिस्म साकिन है मदीना मुनव्वरा रोजा पर मदीना लिखा हुआ नजर आया, गुड, शाबाश। सादे मोहतरम, जिक्र के दौरान एक दौरा थोड़ी देर के लिए जिक्र खफी में अल्लाह अल्लाह पे महसूस हुआ, गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नक्श हुआ, आजम, गुड, माशाल्लाह। रूम में वाइब्रेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रोंगटे खड़ी हुई, गुड, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जरूर, लियाकत अली कैन आई टॉक समटाइम, जी जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं, तमाम से। माशाल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको बरकतें दे। अब हम अपने अगले मामले यानी कि नक्शे वजूदिया की तरफ बढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है आप समझिएगा। आपने बैठ जाना है, अभी जब मैं आपको ये नक्शे वजूदिया कराऊंगा, इसको आपने कैसे करना है, आपने बिल्कुल बैठ के आंखें बंद करनी है, अपने आप को हर ख्याल, हर बात से आपने जुदा कर लेना है, आपने हर चीज से पीछे हट के बिल्कुल सुकून के साथ अपने वजूद में बैठ जाना है, अपने वजूद के अंदर उतरना है, और आपने अपने दोनों आंखों के दरमियान, ये आपकी दोनों आंखों के दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, माथे का जो दोनों आंखों के दरमियान वाला हिस्सा है, इस पर आपने अपने जो आपका जो ख्याल है, आपका जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको अपने अंदर जो ताकत दी है ख्याल की, उस ख्याल की ताकत से सुनहरे कलम से सुनहरे रंग का अल्लाह लिखना है। क्या लिखना है? सुनहरे रंग का सुनहरे कलम से अल्लाह लिखना है, और इसको उस वक्त तक लिखते रहना है कि आपको ये महसूस हो कि आपके माथे के दरमियान, आपकी इस जगह पे सुनहरे रंग का अल्लाह लिखा गया है, और उस सुनहरे रंग से अल्लाह का सुनहरा जो नूर है वो आपके कल्ब के अंदर उतर रहा है। कहाँ पर? आपने इसको अपने माथे के ऊपर, अपने अंदर, माथे के अंदर ही महसूस करना है कि ये आपके वजूद, आपकी रूह के ऊपर सुनहरे रंग का अल्लाह लिखा गया है, और उस सुनहरे रंग के अल्लाह से सुनहरा नूर जो है वो आपके कल्ब के अंदर उतर रहा है। समझ आ गई जी सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको अभी तक समझ ना आए वो मैसेज लिख दे ताकि मैं दोबारा समझा दूं। माशाल्लाह, जी समझ आ गई है मेरे ख्याल में सबको। जी माशाल्लाह, जितने भी अहबाब जो कह रहे हैं पर्सनली, जी आप, मेरा नंबर आप सबके पास मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा रिपीट कर दे नंबर। जी जी, सुने, समझे, आपने खामोशी से बैठना है, आंखें बंद कर देनी है, वजूद को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल आरामदेह जगह पे बैठ जाए, आरामदेह तरीके से। अब आपने तसव्वुर क्या करना है? आपने तसव्वुर करना है कि मेरे माथे, मेरी दोनों आंखों के दरमियान, माथे के दरमियान, मेरी रूह के ऊपर मैं लफ्ज अल्लाह लिख रहा हूँ सुनहरे से कलम से, गोल्डन कलर से, अल्लाह। अब वो अल्लाह लिखा गया। अभी जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा इसको तसव्वुर में लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से लिखा जाएगा। इसको आपने क्या लिखना है, ये आपने ना अपने दाएं तरफ से अल्लाह लिखना शुरू करना है, उल्टा अल्लाह, अंदर से अल्लाह, अल्लाह लिखा आपने, अल्लाह लिखकर फिर आप ये तसव्वुर करना है कि ये अल्लाह लिखा गया है, और इस अल्लाह में से सुनहरा नूर निकलकर मेरे कल्ब के अंदर उतर रहा है। यानी कि अब मेरे दिमाग पे, मेरे शऊर पे अल्लाह लिखा गया, और वहां से नूर जो उतर के मेरे कल्ब के अंदर आ रहा है। जी जी, अंदर ही अंदर से। ठीक है, समझ गए सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
جی ماشاءاللہ. اب تمام احباب آنکھیں بند کر لیں. فرحین آپ نے نا 3 منٹ کے بعد مجھے بتا دینا ہے. بالکل ریلیکس، پوری کائنات سے اس وقت منہ موڑ لیں، اپنے آپ کو بالکل پیچھے ڈھیلا چھوڑیں، صرف آپ کا پورا فوکس اسی پہ ہو. ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے اللہ لکھیں اور اس نور کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کریں. اور اس کی جو کیفیت ہوگی نا، اس کی جو بھی آپ میں سے جو چیز محسوس کرنا ہے اور جو معاملات آپ سے کھلنے ہیں، وہ آپ سب نے لکھ کے ریٹن ڈاؤن فارم کے اندر کاغذ پہ لکھ کے وہ مجھے بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ آپ سب نے مجھے لکھ کر بعد میں مجھے میسج کرنا ہے. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت مقصودی، اللہ میرا مقصد ہے، و رضا کا مطلوبی، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے. ماشاءاللہ. اور اب اس کو لکھیں اور اپنے اندر اس روشنی کو اتاریں. اس اللہ کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ جی اللہ لکھا ہوا ہے. آپ کو اپنی باطنی نگاہ سے، اندر کی نگاہ سے نظر آئے گا کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے، لکھ دیا گیا ہے اللہ، اور اس کا نور اندر اتر رہا ہے. ایک ایک کے وجود پہ نقش کیا جا رہا ہے. پوری توجہ سے اس نور کو اپنے اندر اتاریں. آپ کی توجہ کا ہٹ جانا ہی آپ کو محروم کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی کمی نہیں. پوری توجہ سے اس نور کو لیں. محترم 3 منٹ ہو گئے ہیں. جی ماشاءاللہ. فرحین پوری توجہ دیں، آپ بھی پوری توجہ سے میری طرف غور کریں. اللہ لکھے، اس کا نور اتارے اپنے اندر. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت. ہاتھ اٹھائیے، دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء الدین وغلبۃ الرجال. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور
اے اللہ یہ تیرا ذکر کیا گیا، تیرے کریم آقا جان سلام پہ درود و سلام پڑھا گیا مالک، کہ تیرے کتاب کو، تیرے کلام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس میں سے جتنی اچھی باتیں ہوئی مالک تیری طرف سے تھی، اگر کہیں پہ کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو ہمارے نفس کا حجاب تھا مالک، اس کو اپنے فضل، اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نور میں بدل کر ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمانا مالک۔ یہ میرے بہن بھائی سارے تیرے ذکر کے لیے، تیری ذات کے لیے اکٹھے ہوئے مالک، بڑی امیدیں بڑی آسیں لے کر آئے ہیں مالک، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں مالک، تیری ذات کریم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی غفور ہے، تو سب کچھ مالک کرم نوازی کرتا مالک۔ یہ چند لوگ ہم نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے مالک کرم نوازی فرمانا، ان کے دل، ان کی تشفی مالک فرمانا مالک، ان سے کام لے لے، ان کو اپنے دین کے لیے پسند کر لے مالک، جو جتنی اچھی نیتیں لے کر آیا ہے مالک، سب کی اچھی نیتوں کے لیے بہترین اجر عنایت فرما مالک۔ بہت کچھ ہم مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو اسے یہ بھی مانگے وہ بھی مانگے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم محدود ظرف رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے ذہن، ہماری چھوٹی سوچ ہے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بڑا ہے، تو مالک ہے مالک، تو اپنی جناب سے عطا فرما، جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے مالک وہ عطا مالک، ہمیں ایسا بتا دے تجھے تیرے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے مالک، کرم نوازی فرما دے مالک، کرم نوازی فرما دے مالک، جہاں بھی ہمارے بہن بھائی مسلمان کوئی بھی مصیبت میں، کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہے مالک، ہر ایک کے لیے شفا کا معاملہ اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے کرم نوازی فرما مالک۔ ہم نے تیرے کلام، تیرے عظیم کلام کو چھوڑ دیا جو ہماری سب سے بڑی اس دنیا میں پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے مالک، تمام مسلمانوں کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دے مالک، بہت درد عنایت فرما کہ ان حقیقتوں کو ہمیں مالک اچھا انسان بنا دے مالک، سب سے بڑی بات مالک ہمیں اچھا انسان بنا مالک، ہم لوگوں کی دل جوئی کرنے والے ہیں مالک، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں مالک، ہماری ذات وہ چشمہ بن جائے جس سے پیاسے آ کے سیراب ہو مالک ہمیں اچھا انسان بنا دے مالک، تو اس سے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی ایک قطرہ، چھوٹا سا قطرہ عنایت فرما دے مالک، ہمارا کام بن جائے مالک، تیرا تو سمندر بے حد و حساب ہے مالک کرم نوازی فرما، کرم نوازی مالک ہمیں اپنی نیکی کی توفیق دیتے رہے مالک، ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، یہ نفس بہت ظالم ہے مالک، یہ نفس بہت ظالم مالک، یہ نفس بہت ظالم ہے مالک، تیری ذات توبہ کرتے ہیں ہر اس گناہ سے جو ہم نے جان بوجھ کر کی، جو ہم سے نہ چاہتے ہوئے مالک ایسے گناہ ہم کر بیٹھے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں مالک، سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاف پر مالک، ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق ہے مالک، ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق مالک، ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔